آصف زدہ لال اسکول کی کہانی کا دوسرا حصہ۔ حسب عادت صبح ہی صبح میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اپنا بستر سمیٹا، لالٹین اٹھائی اور اسٹاف روم سے نکل کر خالی کلاسوں پر نظر ڈالتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگا۔ مجھے حیرت بھی تھی کہ اسکول میں کوئی چوکیدار بھی نہیں تھا، جبکہ اسکول کے مختصر گراؤنڈ کے ایک کونے میں چوکیدار کا کوارٹر بھی موجود تھا۔ میں اسکول کی عمارت سے نکل کر درمیانی فاصلہ عبور کر کے گھر پہنچ گیا۔ بستر وغیرہ رکھنے کے بعد نماز فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد چلا گیا اور 8:30 بجے تک تمام ضروریات سے فارغ ہو کر فیکٹری کی جانب روانہ ہو گیا۔ میں دن بھر لال اسکول میں گزاری اور رات کے متعلق سوچتا رہا۔ میں جان چکا تھا کہ گزشتہ شب اسکول میں پیش آنے والے حالات انسانی نہ تھے، ضرور اسکول کی عمارت میں کچھ ہے۔ میرے دل و دماغ پر ایک ضد سوار ہو چکی تھی۔ میں ہر صورت میں اسکول کے پراسرار حالات سے پردہ چاک کر لینے کو بے چین سا ہو گیا تھا۔ رات کو 9 بجے ہی میں ڈنر سے فارغ ہو کر تھوڑی دیر ٹہلنے کے بعد اپنے کمرے میں جا گھسا۔ 11 بجے میرے گھر والے پوری طرح نیند کی آغوش میں چلے گئے تو میں نے روانگی کی تیاری شروع کر دی اور پھر 12 بجے میں دبے قدموں اپنے گھر سے چل پڑا۔ اسکول عمارت میں پہنچنے کے بعد گزشتہ شب کے احساسات کو سمیٹتے ہوئے میں اسٹاف روم میں پہنچ گیا۔ میں آج کی رات ہر صورت میں واش روم کا دروازے کا تالا توڑنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ اس مقصد کے لیے میں متعلقہ اوزار بھی اپنے ساتھ لایا تھا۔ میں نے لالٹین برابر میں رکھی اور چھینی نکال کر تالے پر رکھی اور چھینی کے سرے پر ضربیں لگانی شروع کر دی۔ سناٹے کے باعث ہر ضرب کی آواز برآمدے کی وسعتوں سے گزرتی ہوئی 400 پھیل کر رہ جاتی، اور پھر چوتھی ضرب لگانے کے لیے میں نے جو ہی ہتھوڑے والا ہاتھ بلند کیا، سناٹے میں زینے چڑھنے سے ابھرنے والی مخصوص آواز گونج کر سن کر میں گردن گھما کر برآمدے کی طرف دیکھنے لگا، لیکن سوائے اندھیرے کے مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ میں نے اپنی توجہ دوبارہ تالے کی طرف مرکوز کر دی اور ایک بھرپور ضرب لگائی اور تالا ٹوٹ کر کنڈی کے سوراخ میں جھول سا گیا۔ میں نے تالا نکال لیا اور بھرپور قوت صرف کر کے زنگ آلود کنڈی کھولنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ ایک مردانہ آواز سن کر میں بری طرح اچھل پڑا اور گردن موڑے آنکھیں پھیلائے ٹوکنے والے کو دیکھنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ کیوں توڑا ہے تالا؟ آواز دوبارہ بلند ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ایک قد آدم پرچھائی کو قریب ہوتے ہوئے محسوس کیا۔ اب کی بار ٹوکنے والے کی آواز میں پہچان چکا تھا۔ یہ آواز میرے جگری دوست رستم کی تھی۔ بے ساختہ میں سکون کی سانس لیتا رہ گیا۔ اندھیرے اور انجانے خدشات نے خوف کی جو مدھم پرچھائی میرے دل و دماغ پر مسلط کر رکھی تھی، وہ بڑی تیزی سے چھٹ گئی۔ میں جانتا تھا کہ وہ 4 روز قبل ہی اپنے کسی ذاتی کام سے کراچی گیا ہوا تھا۔ وہ آ گیا ہوگا، اسے سکندر اور شکیل نے میری انوکھی ضد کا بتایا ہوگا، اس لیے وہ سنسان اسکول میں چلا آیا ہوگا۔ رستم، کہاں ہو تم؟ میرے لہجے میں بھاری پن کے ساتھ بہت زیادہ خوشی بھی تھی، لیکن کوشش کے باوجود میں اس کے نقوش دیکھنے میں ناکام رہا۔ صرف احساس کی حد تک میرے سامنے تھا۔ تمہارے سامنے ہی ہوں، آ جاؤ، سیدھے بڑھتے آؤ۔ میں نے قدم بڑھا دیے، یہ سوچ سمجھے بغیر کہ وہ مجھ سے چند قدموں کے فاصلے پر کیوں رک گیا ہے۔ میں بڑھتا رہا، محسوس یوں ہی ہوا کہ رستم سے قریب ہو رہا ہوں، لیکن رستم مجھ سے اتنے ہی فاصلے پر رہا۔ جانے میں نے کتنے قدم بڑھا دیے، لیکن رستم کی پرچھائی کو بھی نہ پا سکا۔ اور پھر میرے ذہن پر جھنجھلاہٹ سوار ہونے لگی۔ اچانک میرے بازو پر کسی کی مضبوط گرفت محسوس کی۔ ابھی میں کچھ سوچنے بھی نہ پایا تھا کہ رستم نے مجھے کھینچ لیا۔ حالانکہ جسمانی قوت میں میں رستم سے دگنا ہی تھا، تاہم میں نے اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ کیا کھا لیا ہے رستم؟ بڑی قوت آ گئی ہے تم میں نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا اور مجھے بازو سے پکڑے ایک کلاس روم میں داخل ہو گیا۔ میں اس کی صرف گرم گرم سانسیں ہی محسوس کر رہا تھا، اس کے وجود کو دیکھنے میں ناکام ہی رہا۔
اسٹاف روم میں چلتے ہیں رستم، وہاں لالٹین روشن ہے، آرام سے بیٹھ کر باتیں کریں گے، یہاں بہت اندھیرا ہے، کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ میں صرف رستم کی موجودگی کو محسوس کر رہا تھا۔ باتیں یہاں بھی ہو سکتی ہیں، ہم ایک دوسرے کی آواز سن رہے ہیں، یہی غنیمت ہے، رستم نے جواب دیا، اور میں نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ تو تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں یہاں پر ہوں؟ میں رستم کو دیکھنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولا۔ بس ہو گیا معلوم۔ تم صرف یہ بتلاؤ کہ یہاں کیوں آئے ہو؟ خواہ کسی کو پریشان کرنے سے تمہیں کیا ملے گا؟ جانے یہ میرے محسوسات سے یا حقیقت کہ میں نے رستم کے لہجے میں سختی محسوس کی، شاید اسے میرا یہاں آنا پسند نہیں تھا۔ میرے بھائی، میں کیوں کسی کو پریشان کرنے لگا؟ اور پھر یہاں ہے ہی کون جسے میں یا میری موجودگی پریشان کرے گی؟ میں تو صرف رات گزارنے آیا ہوں، سورج نکلنے سے پہلے ہی چلا جاؤں گا، میں نے روایتی لہجے میں کہا۔ میری مان لو، چپکے سے گھر چلے جاؤ۔ اس بار رستم کے لہجے میں سختی کے ساتھ سنجیدگی بھی تھی۔ کیا صرف یہی کہنے کے لیے آئے ہو؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس نے کہا، ہاں یہی کہنے آیا ہوں، اور اس کی آواز کی غراہٹ تھی، پورے کمرے میں اس کی غراہٹ نما آواز گونج کر رہ گئی، اور میں نے یوں محسوس کیا کہ میرا دل ابھی پھٹ پڑے گا۔ ایک لمحہ کے لیے تو میرا پورا وجود جھرجھرا کر رہ گیا، لیکن دوسرے لمحے میں اپنے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے بولا، تم کیوں ناراض ہو رہے ہو؟ تم جانتے ہو کہ میں جو کچھ ٹھان لوں تو کر گزرتا ہوں۔ چلا جا یہاں سے، تیرے لیے یہی بہتر ہے۔ رستم کا ایک ایک لفظ میرے ذہن پر ہتھوڑے کی ضرب بن کر برسنے لگا۔ آخر اسے کیا تکلیف پہنچ رہی ہے؟ اس کے انداز لہجے نے میرے دل و دماغ پر بھونچال سا طاری کر دیا تھا۔ چلا جاؤں گا رستم، میں کوئی مستقل رہنے کے لیے یہاں نہیں آیا، لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ تم کیوں مجھے یہاں سے بھگانا چاہتے ہو۔ 2 راتیں، آج اور کل کی 2 راتیں ہر حالت میں مجھے یہیں گزارنی ہے۔ اپنا منشا بیان کرنے کے بعد میں رستم کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ ٹھیک ہے، اگر تو یہی چاہتا ہے تو یہی صحیح۔ چند لمحوں بعد اس کی آواز اتری۔ جس ڈیسک پر ہم بیٹھے تھے وہ ہلکی سی چرچراہٹ سے ہل کر رہ گیا۔ اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ رستم میرے برابر سے اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ اگلے ہی لمحے قدموں کی ہلکی سی آواز نے میرے اندازے کو یقین میں بدل دیا۔ رستم میرا دوست مجھ سے ناراض ہو کر جا رہا تھا۔ میں نے بھی اسے منانے کی یا روکنے کی کوشش نہیں کی، میں بھی اٹھ کھڑا ہوا اور اسٹاف روم کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میں نے چند ہی قدم بڑھائے تھے کہ ایک نئے احساس نے میرے وجود میں سنسناہٹ طاری کر دی، اور وہ احساس یہ تھا کہ کوئی میرے ساتھ چل رہا تھا۔ کون ہو تم؟ رستم ہو؟ ہلکی سی کپکپاتی آواز میں پکارتے ہوئے میں نے کہا، اور میں اندھوں کی طرح اپنے ہاتھ لہرانے شروع کر دیے۔ رستم کا نام میں نے اس لیے پکارا تھا کہ صرف وہی تو ایک ایسا دوست ہے جو ہر سکھ اور مشکل گھڑی میں میرا ساتھ دیتا رہا تھا۔ وقتی طور پر اگر وہ مجھ سے خفا بھی ہو گیا تو مجھے اس ویران سکول کے پرہول سناٹوں میں تنہا چھوڑ کر نہ گیا ہوگا، اور میرے ساتھ ساتھ ہی لگا رہا ہو۔ لیکن میرے ہاتھ اندھیرے میں لہراتے رہ گئے، کسی وجود کو چھونے میں مجھے کامیابی نہیں ہوئی، اور نہ ہی میری کوئی پکار کا جواب دیا گیا۔ ایک انجانے خوف نے پہلی بار مجھے لپیٹ میں لے لیا، اور اس کے باوجود اپنی تمام قوت گویائی استعمال کرتے ہوئے میں نے آواز لگائی، رستم میرے دوست، اگر تم یہی ہو تو پلیز مجھے جواب دو۔ اگر کسی بھی وجہ سے جواب نہیں دینا چاہتے تو تمہیں قسم دیتا ہوں کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ کر چلے جاؤ، اندیشوں میں مبتلا نہ کرو مجھے۔ میری آواز ایک سرے سے دوسرے سرے تک گونجتی رہی، مگر جواب نہیں ملا۔ سامنے روشن لالٹین کا دھندلایا ہوا اجالا تھا۔ قریب پہنچ کر میں نے لالٹین اٹھائی اور اسٹاف روم کی طرف بڑھ گیا۔ ٹائم دیکھا تو رات کا 1:15 بج رہا تھا۔ ذرا سی دیر آرام کر لینے کے خیال سے میں واش روم کی کنڈی کھولنے کا ارادہ ترک کر کے ٹیبل صاف کرنے لگا، چادر بچھا کر تکیہ رکھا اور سکون سے لیٹ گیا۔
ابھی لیٹا ہی تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ لمبی چوڑی ٹیبل میں ہلکی ہلکی لرزش سی ہو رہی ہے، چونکہ میری آنکھیں بوجھل بوجھل سی ہو رہی تھی اور ذہن پر ہلکی سی غنودگی بھی طاری تھی، اس لیے میں اسے اپنا وہم سمجھا۔ لیکن جیسے ہی چرچراہٹ کی آواز سے میز سرکتی ہوئی اندازاً چند فٹ پرے کھسکی تو میں کراہتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ میری آنکھیں پھیل گئیں اور میرے پسینے چھوٹ گئے۔ کون ہے کمرے میں؟ میں اکھڑی اکھڑی سانسوں کے درمیان بولا۔ میں بولا ہی تھا کہ ٹیبل کو پھر ایک زبردست جھٹکا لگا، یوں لگا جیسے کہ کسی انجانی قوت نے ٹیبل کو ٹھوکر رسید کر دی ہو۔ میں عالمی خوف میں چلاتے ہوئے الٹ کر ایک دھماکے سے فرش پر گر پڑا۔ میرا لباس فرش کی گرد سے لت پت ہو گیا، میرے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی اور میں اٹھنے کی ناکام کوشش کرتا رہا اور بار بار گر پڑتا۔ اچانک اسٹاف روم میں دیوار کے ساتھ ٹکی ہوئی چند کرسیاں خود بخود معلق ہوتی چلی گئیں۔ یہ انوکھا منظر دیکھتے ہی میں خوفزدہ ہو گیا۔ پھر کھٹاک کی آواز سے ساری معلق کرسیاں فرش سے ٹک گئیں اور میں فرش پر ہی پڑا ہوا انہیں دیکھتا رہا، اور پھر وہی سناٹا، وہی ویرانی اور وہی وحشت پورے اسٹاف روم پر حاوی ہو گئی۔ 10 منٹ گزر گئے مگر کوئی قابل ذکر واقعہ رونما نہ ہوا۔ اب تو شک شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی کہ اسکول سے بھی ہے۔ تاہم ندامت کے شدید احساس کے ساتھ میرا ایک یہ احساس بھی مجھے جھنجھوڑتا رہا کہ میں بھاگوں گا نہیں، خواہ میرا دل حلق سے ابل نہ پڑے، میں بھاگوں گا نہیں، میرے دوست میرا جینا دوبھر کر دیں گے۔ ندامت کا احساس مجھے زمین میں گاڑ دے گا۔ میں نے آج رات یہیں بسر کرنی ہے، مزید ایک رات بھی گزار ہی لوں گا، نہیں جاؤں گا اس وقت تک جب تک آصف کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ ان خیالات نے میری ہمت بندھائی، میرا عزم بڑھایا اور میں اٹھ کھڑا ہوا، چادر درست کی، تکیہ ٹیبل پر رکھا اور لالٹین کی لو ذرا سی بڑھا کر دوبارہ ٹیبل پر لیٹ گیا۔ اچانک پھر کوئی چیز کی آواز آنے لگی اور میں چونک کر اٹھ بیٹھا، لیکن اس بار میرے دل و دماغ پر کسی قسم کے خوف کی بجائے تجسس سوار ہو گیا اور میں متلاشی نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ لالٹین کی روشنی، دھندلائی ہوئی روشنی پورے اسٹاف روم میں بکھری ہوئی تھی، اس لیے میری نظریں کرسیوں اور دیواروں کا طواف کرتی ہوئی تختہ سیاہ پر مرکوز ہو گئی۔ ہلکی سی آواز وہیں سے اٹھ رہی تھی، صاف محسوس ہوا کہ چاک سے بلیک بورڈ پر رگڑ ڈالی جا رہی ہے، اور یہ آواز وہیں سے آ رہی ہے۔ میں ایک بار پھر میز سے اترا، سورت مبارک کی تلاوت کی میری زبان پر جاری تھی۔ میں نے لالٹین بھی اٹھا لی تھی جس کی روشنی میں میرا اپنا سایہ دیوار پر دیو کی طرح لہرا رہا تھا۔ تختہ سیاہ کے قریب پہنچ کر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی، اس لیے کہ یہاں کچھ بھی نہیں تھا، پورا تختہ سیاہ بڑی ترچھی لکیروں سے بھرا ہوا تھا، کسی قسم کی کوئی آواز بھی سنائی نہیں دی تھی، لہٰذا میں لاپرواہی سے سر جھٹک کر وہیں ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے سوچا کہ باہر برآمدے میں برسوں سے بند واش روم کا تالا تو میں نے توڑ ہی دیا ہے، کیوں نہ کنڈی بھی کھول کر دیکھ لوں اور جائزہ لوں کہ واش روم کو کیوں بند رکھا گیا تھا۔ یہی سوچ کر میں لالٹین اٹھا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ذرا دیر بعد ہی میں نے کنڈی کھولنے میں مصروف ہو گیا۔ 5 ہی منٹ میں کنڈی کھول دی اور دروازے پر لاتیں مارنی شروع کر دی۔ میری ہر ضرب پر ایک ارتعاش سا پیدا ہو جاتا ماحول پر، تاہم میری کوشش رائگاں نہیں گئی اور دروازہ کھل گیا۔ جب میں نے لالٹین اٹھا کر اندرونی جائزہ لیا تو میرے لبوں سے ایک طویل سانس نکل گئی، کیونکہ جسے میں واش روم سمجھے ہوئے تھا وہ واش روم نہیں تھا بلکہ ایک اسٹور روم تھا۔ اسٹور میں ٹوٹے پھوٹے فرنیچر کے علاوہ اگر کوئی چیز تھی تو وہ سینکڑوں کاکروچ تھے۔ میں نے فوراً ہی دروازہ بند کر دیا اور کنڈی لگا دی اور چھینی، ہتھوڑا اور لالٹین اٹھا کر دوبارہ اسٹاف روم میں پہنچ گیا۔ لالٹین زمین پر رکھ کر اور ٹیبل پر چڑھ کر میں سو گیا، گزرے ہوئے واقعات پر غور کرتے ہوئے۔ آہستہ آہستہ مجھ پر غنودگی سی طاری ہونے لگی۔ ممکن ہے میں نیند کی وادیوں میں ڈوب جاتا کہ ایک خوفناک ہرراہٹ سنتے ہی
میرے ذہن پر چھائی ہوئی تمام غنودگی مٹ گئی اور میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔